أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين یہی وہ لوگ ہیں حبطت أعمالهم جن کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں وما لهم من ناصرین اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا علم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نہیں للذین ان لوگوں کی طرف اوتو نصیبا من الکتاب جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا یدعون الی کتاب اللہ وہ بلائے جاتے ہیں کتاب اللہ کی طرف لیحکم بینہم تاکہ فیصلہ کریں ان کے درمیان ثم یتولی فریق منہم پھر منہ پھیرتا ہے ان میں سے ایک گروہ وہم معرضون اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں ذالک بانہم یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ قالو کہتے تھے لن تمسنا النار نہیں چھوئے گی آگ ہرگز بھی الا ایام معدودات مگر چند گنتی کے دن وغرہم فی دینہم اور دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین کے بارے میں ما کانوا یفترون ان چیزوں نے ان باتوں نے جو وہ گھڑتے تھے صدق اللہ مولانا العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے رب العالمین نے یہود و نصارہ جو اس وقت کافر تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں یہ ایسے بے ایمان ہیں کہ یہ نبیوں کو بھی قتل کیا کرتے تھے اور پھر نبیوں کو ہی نہیں بلکہ ان کے ماننے والوں کو بھی جو حق کی طرف بلانے والے ہوتے تھے علماء حق ان کو بھی یہ شہید کر دیا کرتے تھے. اب حالانکہ کیا تو ان کے آباء و اجداد نے تھا اور کہا جا رہا ہے اس وقت کے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جو اس وقت سامنے تھے کہ تم ایسے تھے تم ایسے تھے حالانکہ انہوں نے تو نہیں کیا بلکہ ان کے کس نے کیا تھا آباء و اجداد نے کیا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے اصل میں یہ بھی اس کے اوپر راضی تھے کہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. تو جو کسی کام کے اوپر راضی ہو تو گویا وہ بھی اس کے اندر شریک ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی خود نبی علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی بڑی کوشش کی ہے. ان بے ایمانوں نے نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ اپنے پاس بلایا جی ہم صلح کر لیتے ہیں یہ ہے وہ ہے بلایا نبی علیہ السلام کو ایک دیوار کے پاس بٹھا دیا اور اوپر سے جو چکی کا پارٹ ہوتا ہے نا ایک اس کو اوپر رکھا ہوا تھا کہ اب یہاں بیٹھیں گے تو اس کے اوپر گرا دیں گے. چکی کا پارٹ گرے تو بندہ کہاں بچتا ہے. ان کا ذہن یہ تھا کہ وہ پارٹ گرائیں گے اوپر اور یہ شہید ہو جائیں گے لیکن نبی علیہ السلام اللہ کی حفاظت میں تھے. فوراً جبریل امین آ گئی رسول یہاں نہ بیٹھنا ان بے ایمانوں نے آپ کے ساتھ ایک سازش کی ہوئی ہے آپ بیٹھیں گے تو یہ اوپر سے چکی کا پارٹ آپ کے اوپر گرا دیں گے آپ یہاں نہ بیٹھیں. تو نبی علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. تو ایسے خود بھی بے ایمان تھے یہ نبیوں کو شہید کرنا چاہتے تھے اور یہ خوش ہوتے ہیں. جا کے ایک حدیث سناتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایسے بے ایمان تھے انہوں نے 300 نبیوں کو دن کے شروع میں شہید کیا اور دن کے آخر میں اپنے کام کاج میں ایسے مصروف ہوئے کہ جو جن کی دکانیں تھی وہ سبزی وغیرہ کی وہ اپنی سبزیاں بیچنا بیٹھے ہوئے تھے پتہ ہی نہیں تھا ہم نے کیا ہے. 300 نبیوں کو شہید کر کے سکون سے بیٹھے پتہ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر کیسے بے ایمان لوگ تھے یہ. تو مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے رب اللہ فرما رہے ہیں فبشرہم بعذاب علیم ان کے لیے اللہ نے بھی دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ دنیا میں جتنے مرضی نیک اعمال کر کے آ جائیں ان کے سارے اعمال اللہ نے برباد کر کے رکھ دیے. کوئی بھی عمل ان کے کام نہیں آئے گا. اچھا کام کیا ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی ہے لوگوں کے ساتھ اچھائی کی ہے اور بڑے بڑے سبیلیں کھولی ہوئی ہیں یہ وہ بڑے نیک کام کیے ہیں لیکن وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے ملیا میٹ ہو جائیں. کوئی بھی وہاں پہ سامنے ترازو میں رکھا جائے گا ہی نہیں. وما لهم من ناصرین اور پھر یہاں تو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ وہ فلاں بچا کے لے جائے گا فلاں دھکے سے چھڑا کے لے جائے گا. اللہ فرما رہے وما لهم من ناصرین وہاں مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں آئے گا.
چھڑانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں مدد کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ وما لهم من ناصرین، ان کا مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ساری کرنیوں والے دھرنیوں والے سارے پیچھے رہ جائیں گے، او بابا بڑی کرنی والا سانو بچا کے لے جائے گا، فلاں سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، اللہ کے سامنے کوئی بھی نہیں آ سکے گا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہاں پہ اہل کتاب کو زجر دی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے۔ اصل میں واقع یہ ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام یہودیوں کے ایک مدرسے میں چلے گئے، مدرسہ تھا یہودیوں کا وہاں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدرسے میں چلے گئے، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کو یہ سمجھایا کہ دین کی طرف آ جاؤ، حق کی طرف آ جاؤ، ان کو دعوت دی۔ انہوں نے کہا جی اچھا آپ بتائیں آپ کس دین کے اوپر ہیں؟ جی میں دین ابراہیم کے اوپر ہوں۔ اور جی نہیں، ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ یہودی کے اندر کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہودی تو پھر اپنی کتاب لے کے آؤ، تو رات تمہاری کتاب ہے نا، اس کتاب کو لے کے آؤ، پتہ چل جاتا ہے کس دین کے اوپر تھے وہ، پتہ لاؤ کتاب اپنی۔ لیکن وہ کہاں لا سکتے تھے، ان کو پتا تھا سارا، وہ جھوٹ بولتے تھے، بے ایمان۔ تو یہی یہاں پہ چیز ہے، الم تر الی الذین، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو پکارا جا رہا تھا کتاب اللہ کی طرف، یہ کتاب اللہ کی طرف آؤ نا، کتاب اللہ جو تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے اس کو لے آؤ، تو رات کو سامنے لاؤ، پتہ چلتا ہے کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے، کون ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہے، کون مشرک ہے۔ لیحکم بینہم، تاکہ ان کے آپس میں فیصلہ کر دیا جائے۔ لیکن ہوا کیا، ثم یتولی فریق منہم، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا لاؤ کتاب، ایک گروہ وہاں سے کھسک گیا، ویسے ہی بھاگ گیا، منہ پھیر کے، نہیں ہم نہیں آپ کے ساتھ بات کرتے، یہ ایسے کر کے بات کو ٹال کے بھاگ گیا۔ اور وہم معرضون، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو اعراض کرنے والے تھے، منہ اس طرح پھیر لیا، صرف وجہ کیا تھی، ضد کی وجہ سے، صرف کس وجہ سے، ضد تھی ان کے اندر، وگرنہ وہ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام سچے تھے۔ یہاں پہ منہم کا لفظ ہے، یعنی کچھ ایسے لوگ تھے، کچھ ایسے لوگ تھے۔ وجہ کیا ہے، چونکہ بہت بڑے بڑے یہودی علماء بھی مسلمان ہوئے ہیں، بہت سارے یہودی بھی کیا ہوئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، ان کو نکال کے کچھ ایسے لوگ تھے جو بے ایمان تھے۔ آگے فرمایا ذالک بانہم، جب ان سے کہا جاتا نا انسان بن جاؤ، باز آ جاؤ، اللہ کی توحید کو مان لو، توحید کی طرف آ جاؤ، وہ کہتے کیا کون سی پریشانی ہے، تو بات ہی نہیں ہے، ہم تو 7 دن تقریباً جائیں گے جہنم، اس کے بعد پھر واپس، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ہمارے تو۔ یہ لن تمسنا النار، وہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں آگ چھوئے گی بھی نہیں، وجہ 7 دن چھوئے گی بس، یا 21 دن۔ وجہ کیا تھی، وہ کہتے تھے جن دنوں میں ہمارے آباء و اجداد نے وہ بچڑے کی پوجا کی تھی، اور سامی نے جو بچڑا بنایا تھا اس کی پوجا جتنے دن کی تھی نا، اتنے دن جب جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد پھر جنت ہماری پکی ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ جنت ہماری پکی ہے، اور عیسائی کہتے تھے جنت ہماری پکی ہے، وہ جگیر بنائے بیٹھے ہوئے تھے۔ حالانکہ وہاں پہ وہ جائے گا جو متقی ہوگا، ساری کتابوں کے اوپر اس کا ایمان ہوگا، امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوگا، وہ انسان جنت میں جائے گا۔ جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، وہاں پہ جانے کے لیے کسی کی ٹکٹ کی ضرورت ہے، کسی چودھری کی فرمائش کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پہ جانے کے لیے تقویٰ کافی ہے، توحید کا ماننا کافی ہے۔ آگے فرمایا لن تمسنا النار، وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں چھوئے گی آگ الا ایام معدودات، مگر گنتی کے چند دن بس۔ اصل میں یہ کیوں کہتے تھے، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، جو ان کے آباء و اجداد نے ان کو سمجھایا ہوا تھا نا، اور سمجھاتے تھے کہ تم تو احباء ہو، اللہ کے محبوب ہو تم تو، اور تم تو ابناء اللہ ہو، تم تو اللہ کے بیٹے ہو۔ اللہ اپنے بیٹوں کو بلا جہنم میں کیسے پھینکے گا، تم تو اللہ کے محبوب ترین بندے ہو۔ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، تو اللہ اپنے بیٹے اور محبوبوں کو کہاں جہنم میں پھینکے گا۔ تھوڑے سے دن جتنے ہم دن وہ شرک کیا تھا، وہ بچڑے کی پوجا کی تھی، وہ جائیں گے جہنم، باقی پھر جنت ہماری پکی۔ اصل یہ سمجھایا ہوا تھا ان کے آباء و اجداد نے، ان کو اسی بات کے اوپر پکے تھے۔ اللہ نے فرمایا وغرہم فی دینہم، ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، ان باتوں نے جو وہ گھڑتے تھے۔ فکیف اذا جمعناہم، اللہ نے ان کو ڈرایا ہے، فکیف، کیسا، کیا حالت ہوگی ان کی، کیسا انجام ہوگا ان کا، اذا جمعناہم، جب ہم ان کو جمع کریں گے، کس دن، لیوم لا ریب فیہ، ایسے دن میں جس میں کسی قسم کا شک شبہ، وہ دن آنا ہی آنا ہے، قیامت کا دن آنا ہی آنا ہے۔ اس دن کو سارے کو اکٹھا کیا جائے گا، جب وہاں پہ سارے اکٹھے ہوں گے، پھر ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔
کیا حالت ہوگی ان کی. اللہ فرما رہے ہیں وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جو بھی دنیا میں کر کے آیا ہے اس کا مکمل اس کو بدلہ دیا جائے گا. کوئی بھی بدلے کے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا، سب کو بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ فرما رہے ہیں کسی کے ساتھ وہاں پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، سب کے ساتھ انصاف ہوگا. جو انسان جیسے عمل کر کے آئے گا اس کو ویسا بدلہ ملے گا. نیک عمل کر کے آئے گا اچھا بدلہ ملے گا، جنت ملے گی. برے اعمال کر کے جائے گا تو وہاں پہ جہنم ملے گی. جیسے یہ بات ہی مشہور ہے، جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے. اللہ پاک سے دعا